الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یہ ہے ومن یشاقق الرسول، اور جو کوئی مخالفت کرے پیغمبر کی، من بعد اس کے، ما تبینہ کہ ظاہر ہو گیا، لہو واسطے اس کے، الہدا حق، یعنی امر حق ظاہر ہو چکا، قطعی اور یقینی دلائل سے معلوم ہو چکا، لیکن پھر بھی مخالفت کی. وَيَتَّبِعْ، اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے چلا، غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کے راستہ پر، نولیہ، ہم اس کو پھیر دیں گے اس چیز کی طرف، ما تولا، جس کو وہ چاہتا ہے، یا جو اس کے جی میں آتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ کر لیں گے. جس چیز کو اختیار کیا وہی چیز اس کو دے دیں گے، جس چیز پر اعتماد رکھا آخرت میں وہی اس کو دے دیا جائے گا. جن لوگوں کے ساتھ چلا ان لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. جن کی عبادت کرتا تھا ان کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے گا. وَنُسْلِيهِ جہنم، اور پھر ہم اس کو داخل کر دیں گے جہنم میں. یعنی جن کے ساتھ دنیا میں کھڑا تھا، بدکاروں کے ساتھ کھڑا تھا، بدی کے ساتھ کھڑا تھا، باغیوں کے ساتھ کھڑا تھا، بغاوت کے ساتھ کھڑا تھا، نافرمانوں کے ساتھ کھڑا تھا، نافرمانی کے ساتھ کھڑا تھا، تو ان سب کو بشمول اس کے جہنم میں داخل کر دیں گے. وساءت مصیرا، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ اور انجام ہے. یعنی حق سے روگردانی کا یہ عذاب ان کو ملے گا، یہ سزا ان کو ملے گی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشتا، نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر، اور معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، ما دون، جو اس کے علاوہ ہو، ما دون، جو علاوہ ہو، ذالک، اس کے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے.
یعنی شرک کے علاوہ ہر گناہ کو، چاہے صغیرہ ہے چاہے کبیرہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جیسے چاہے معاف کر دے، چاہے توبہ کے بعد ہو چاہے بغیر توبہ کے ہو، یہ مرضی اس کی ہے، لیکن شرک کو کسی طور پر بھی معاف نہیں کرتا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی ساجی قرار دے اللہ تعالیٰ کا، شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ کا، فقط پس تحقیق ضل، وہ گمراہ ہوا، وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، دور کے بھٹکاوے میں، دور کے گمراہی میں، یعنی وہ زیادہ حق سے، رائے حق سے بھٹک گیا، دور ہو گیا۔ کتنا دور؟ ضلالا بعیدا، اتنا دور کہ اب شاید نجات اور مغفرت نہ ہو، یعنی نجات اور مغفرت تک اس کی رسائی اب ممکن نہیں رہی، اتنا دور جا پڑا، یعنی ایسی پھٹکار پڑی کہ اب نہ توبہ کی توفیق اور نہ بخشش کی امید۔ ان یدعونا، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، سوائے اس کے، الا اناسا، مگر کچھ عورتوں کو یا زنانی چیزوں کو، بتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ نہیں پکارتے، نہیں بلاتے، نہیں پوجا کرتے، الا شیطانا، مگر شیطان کی، پجاریوں کی، بتوں کی، کاہنوں کی، یعنی ان کی پوجا کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، کہانت پر ان کا یقین ہے اور ایمان ہے۔ اور یہ کون سے شیطان ہے؟ مریدہ، جو سرکش ہے، یعنی جس کا شر غالب ہو، خیر سے کوئی تعلق اس کا نہ ہو۔ لعنہ اللہ، لعنت کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے، دور کر دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے۔ وقالا، اور اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا یا کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، البتہ میں لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، یعنی ضرور بے ضرور لوں گا۔ کیا چیز لوں گا؟ نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر شدہ، یعنی جب میں گمراہ ہو گیا تو میں ضرور بے ضرور تیرے بندوں میں سے لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، یعنی اپنا حصہ وصول کروں گا، کہ اپنے ساتھ میں بھی ایک جتھا، ایک جماعت، ایک لشکر نافرمانوں کا تیار کر لوں۔ سابقہ درس میں اس آیت کے متعلق اور اس کا شان نزول خلاصہ کے طور پر بیان ہو گیا۔ اب اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ اس شخص نے چوری کی تھی، اور پھر اس چوری کے بدلے میں چونکہ اس کو سزا ہونی تھی، کوشش کی کہ سزا سے بچ جاؤں، چوری ثابت بھی نہ ہو، اور اگر ثابت ہو ہی گئی ہے تو کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ اب ظاہر ہے اسلامی احکامات کا اجرا تو ہر ایک کے لیے ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، جو بھی غلطی کرے گا، جس قسم کا گناہ کرے گا، اس گناہ کے مطابق جو سزا
اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے، وہ سزا اس کو ضرور مل کر رہے گی، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ خاص آدمی ہو، چاہے وہ اونچے طبقے کا ہو، چاہے وہ نچلے طبقے کا ہو، چاہے وہ مشہور آدمی ہو، چاہے غیر مشہور آدمی ہو، چاہے خاندانی آدمی ہو، چاہے غیر خاندانی آدمی ہو، چاہے وہ منصب والا ہو، چاہے بغیر منصب کے ہو، اس لحاظ سے کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو جیسا عمل کرے گا، برائی کرے گا، بدی کرے گا، اس کے مطابق اس کو ضرور بے ضرور سزا ملے گی۔ اب جب اس شخص پر جھوٹ ثابت ہو گیا، یعنی چوری ثابت ہو گئی، تو سمجھ گئے کہ اب جان تو چھوٹنی نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سزا سے بچ جائیں۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آ کر منت سماجت شروع کر دی کہ جی اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو یہودی ہے جس پر آخر میں اس نے الزام لگا دیا تھا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کو سزا دی جائے، کیونکہ وہ یہودی ہے، غیر مسلم ہے، اور یہ تو مسلمان ہے۔ لیکن ظاہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کب فرما سکتے تھے؟ چوری جس پر ثابت ہوگی تو سزا اسی کو ملے گی۔ اب سزا اس کی کیا تھی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا۔ اب ہاتھ کے کٹنے کے ڈر سے اور اندیشے سے اور لوگوں میں رسوائی کی وجہ سے اس شخص نے کیا کیا؟ یہ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راتوں رات بھاگ گیا، اور جب بھاگ گیا تو چونکہ عادت تو اس کی تھی، بری عادت تھی، وہ کب ختم ہونے والی تھی؟ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ وہاں پر جن لوگوں کے ساتھ یہ رہا، جنہوں نے اس کو پناہ دی، تو ان کے گھروں میں بھی اس نے کیا کیا؟ چوری کر لی۔ وہاں پکڑا گیا، قتل کرنا چاہا، لوگوں نے بچ بچاؤ کر لیا، اور ایک قول یہ کہ نہیں، مکہ مکرمہ کی حدود سے، حرم کی حدود سے باہر لے جا کر اس کو قتل کر دیا، اور ایک قول جو مشہور ہے وہ یہی کہ اس کو چھوڑ دیا، وہاں سے نکال دیا۔ اب یہ قافلے میں شامل ہو گیا، ملک شام کی طرف چل پڑا، تو وہاں پر رستے پر یا قافلے کے اندر پہنچ کر رات کے وقت، کسی بھی وقت، اس نے وہاں بھی چوری کر لی۔ اور ایک قول یہ کہ راستے پر ہی ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس کے ساتھ کچھ سامان بدھا ہوا ہے جو لٹک رہا ہے، اس نے نظر بچا کر اس پر حملہ کیا، کوشش کی کہ مال میرے ہاتھ آ جائے، لیکن لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، پکڑ لیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ گیا تو ملک یمن کی طرف کشتی میں سوار ہو کر نکل گیا، لیکن کشتی میں بھی جب یہ سوار ہوا تو جو دوسرے مسافر تھے ان کی چوری اس نے کر لی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھ لیا کہ یہ چوری کر رہا ہے، اس کو اٹھایا اور سیدھا دریا برد کر دیا۔ یہ مختلف اقوال ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اس بری عادت سے باز نہ آیا، اور ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی جو چوری ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس پر سزا جاری ہوگی، قانون لاگو ہوگا۔ تو فرمایا بھائی اس کے ہاتھ کو کاٹنا ہے۔ اب اس ہاتھ کے کٹنے کے ڈر سے، رسوائی کے اندیشے سے یہ وہاں سے بھاگ گیا، اور جب بھاگ گیا تو ان طریقوں سے اس کی موت واقع ہو گئی جس کا میں نے ذکر کر دیا۔ یا قافلے والوں نے قتل کر دیا، یا مکہ مکرمہ میں جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا، جنہوں نے پناہ دی، انہوں نے قتل کر دیا، یا وہیں پر نقب لگا رہا تھا
پتھر کے گرنے سے پھنس گیا، صبح کو لوگوں نے پکڑ لیا اور قتل کر دیا، یا کشتی والوں نے اس کو دریا برد کر دیا، غرق کر دیا، دریا میں ڈال دیا، پھینک دیا، جیسے تیسے بھی تھا اس کی موت واقع ہو گئی۔ البتہ ایک قول یہ ہے کہ پھر اس کو لوگوں نے آمادہ کیا، سمجھایا، بجھایا، پھر وہاں سے لے آئے اس کو واپس، اور پھر اس نے اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لی۔ لیکن مشہور اقوال یہ ہیں جو میں نے ذکر کر دیا۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ موت تو اس کی لکھی ہوئی تھی، موت تو ہر انسان کی ہے، کس طریقے سے، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کس انداز میں ہوگی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن اب وہ رسوائی سے بچنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، گویا موت سے بچنے کے لیے وہاں سے نکل گیا، لیکن موت مقدر تھی تو کہیں بھی وہ بچ نہ سکا، رسوائی مقدر میں تھی، کسی جگہ وہ بچ نہ سکا۔ جس رسوائی سے وہ بچ رہا تھا، یعنی کوشش کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، وہ رسوائی اس کی پھر بھی ہو گئی، اور ان باتوں کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو بڑا آدمی ہوں، بڑے خاندان کا ہوں، میرے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے۔ اب رعایت کب ہو سکتی تھی؟ چونکہ سزا اس کے لیے لکھی جا چکی تھی، اب اس نے اس کی مخالفت کی تو اس کا ذکر ہے اس آیت میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو مخالفت کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کب؟ بعد اس کے کہ اس کے لیے حق ظاہر ہو گیا، کہ سارے شواہد بھی آ گئے، یہ معنی بھی، یا یہ کہ عام طور سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے، مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں، جب ان پر امر حق ظاہر ہو گیا معجزات کی صورت میں، قطعی دلائل کی صورت میں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نسلیہ جہنم، سیدھا جہنم میں جا گرے گا، اس کا مقدر جہنم ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اب ظاہر ہے، کل بھی میں نے عرض کیا، پہلے بھی عرض کر چکا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا، زمانہ صحابہ کا پایا تو ان کے لیے صحابت ہے، ان کی اتباع لازم تھی، پھر اس کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، ایسے درجہ بدرجہ ہر ایک کے لیے اس وقت کے جو صلحاء ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جو فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، وہ اس سے مراد ہیں کہ اگر ان کی بھی یہ مخالفت کریں گے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلیں گے مومنین کے رستے کے علاوہ دوسرے رستے پر، تو پھر بھی فرمایا نسلیہ جہنم، اس کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اور یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، ابد الآباد کے لیے ہے، کہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جہنم کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ جو ان کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ صادقین، صلحاء، عارفین، علماء دنیا میں آتے رہیں گے، ان کے راستے پر جو نہیں چلے گا اس کے لیے بھی جہنم کا راستہ ہے، یعنی وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یعنی اگر اس کا اعتقاد ایسا ہو، اس کا عمل ایسا ہو کہ جو ان لوگوں کے اعتقاد اور عمل پر نہیں ہوگا، تو فرمائے کہ ان کے لیے جہنم ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ ہم بعض اوقات ایسے ہو سکتے ہیں جیسے 4 امام ہیں اور ان کے بعض مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے، یا الگ اس کا عمل ہے، اس عمل پر کوئی بھی گرفت نہیں ہے، یعنی ایسی مخالفت اس میں حرج نہیں ہے۔ مثلا کوئی مالکی مذہب کو اختیار کر رہا ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرے مومن کے طریقہ کی موافقت بہرحال موجود ہے۔ لیکن اگر ان چاروں کو، یہ کیا مطلب، اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی نا، اس وقت یہ ائمہ نہیں تھے، امام نہیں تھے، یہ تقسیم نہیں تھی، یہ آسانی کے لیے، یعنی عام فہم انداز میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ظاہر ہم
حنفی ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے جی پھر تو ہم غلط راستے پر ہیں، کیوں؟ شافعی ان کا الگ سا مذہب ہے یا ان کی رائے الگ ہے، مالکیوں کی رائے الگ ہے، حنبلیوں کی رائے الگ ہے، پھر تو شاید ہم بھی گمراہوں میں آ گئے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ میں آ گئے۔ تو فرمایا نہیں، اس میں کسی نہ کسی امام کی، مومن کی طریقہ کی موافقت ہو رہی ہے۔ یہاں سرے سے گویا ان چاروں کی اگر مخالفت ہوگی، موافقت نہیں ہوگی تو وہ لوگ مراد ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر فرمایا نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ ہم اس کو پھیر دیں گے اس طرف جس طرف وہ چاہ رہا ہے، یعنی جس کے ساتھ اس کا قلبی تعلق ہے، دلی محبت ہے، عقیدت ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم اس کو قیامت کے دن اٹھا لیں گے۔ دنیا میں تو وہ خود ان کے ساتھ ہے نا، اور آخرت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہم اس کو خود بخود اکٹھا کر لیں گے، چاہے یہ چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، طوعاً او کرہن، جیسے بھی ہوگا ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ اگر دنیا میں صلحاء کے ساتھ رہا، نیکوکاروں کے ساتھ رہا، جو کامل مومن ہیں ان کے راستے پر رہا، تو انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور اگر ان کی مخالفت کی تو پھر انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک کے ساتھ ہو اور آخرت میں کسی دوسرے کے ساتھ ہو، دنیا میں صلحاء کے ساتھ ہو، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو فساق کے ساتھ جمع کر دے، اکٹھا کر دے، ایسے نہیں ہوگا۔ یا دنیا میں فساق کی صحبت اٹھائی اور وہاں پر صلحاء کی صف میں جا کر کھڑا ہو جائے، ایسے بھی نہیں۔ دنیا نہیں ہے کہ کوئی چوری چھپے جا کر پیچھے کھڑا ہو گیا کہ میں بھی اس صف میں کھڑا ہو گیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نولیہ ما تولیٰ، ہم اس کو پھیر دیں گے اس طرف جس طرف وہ چاہ رہا ہے، یعنی اس کی پسندیدہ غرض میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، جیسے اس کی منشا ہوگی۔ جیسے دنیا میں اپنی من پسند زندگی گزاری، اپنی چاہت کی زندگی گزاری، اپنے پسندیدہ افراد کے پیچھے وہ چلا، پسندیدہ چیزوں کو اس نے اپنایا، تو انہی لوگوں کے ساتھ فرمایا قیامت کے دن بھی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس کو جمع کر دیں گے۔ اور جیسے عرض کیا تھا کہ منادی ہوگی، اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ کہ جو لوگ جس کی پوجا کرتے تھے اس کے پیچھے آج چلے جائیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے میں نہیں جاتا ہوں وہاں، تو پھر بزور جانا ہوگا، خود بخود چل پڑے گا، ورنہ فرشتے اس کو ہانکیں گے اور ان لوگوں کے پیچھے کھڑا کر کے سب کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ظاہر ان کے ساتھی تھے، وَنُسْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا انجام اور برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب بات یہ ہے، سوچتے ہیں یہ ہے کہ ہم دنیا میں کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہماری یاری ہے، دوستی ہے، کن لوگوں کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے، عقیدت ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم کہیں ان لوگوں میں تو نہیں ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جنہوں نے صلحاء کے رستے کو چھوڑ دیا، صحابہ کے رستے کو چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا اور کسی اور رستے پر چل پڑیں۔ اگر کسی اور رستے پر چل پڑیں تو قیامت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب مقصد اور مراد یہ ہے کہ صرف ایک چیز میں اتباع کافی نہیں ہے، ہر چیز میں اتباع لازم اور ضروری ہے، چاہے معاشرت کے ساتھ تعلق ہے، چاہے معاملات کے ساتھ تعلق ہے۔ ان دو باتوں کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ان دو چیزوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں بس صرف پیغمبر کی اطاعت اور اتباع وہ عقائد میں ہونی چاہیے اور عبادات میں ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عقائد میں ہونی چاہیے۔ باقی معاشرت ہو گئی، لین دین ہو گیا، معاملات ہو گئے، غمی خوشی ہو گئی، اس میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی ہم تو عبادت سنت کے مطابق کر رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اسی طرح عبادت کر رہے ہیں، عقیدہ بھی ہمارا بالکل 100% درست ہے جی، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہمارا، رذائل کی اصلاح بھی ہو رہی ہے جی، کوشش ہم کر رہے ہیں، لیکن باقی رہے گی معاشرت، کس کا کیا حق ہے، کتنا حق ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کس حد تک ادا کرنا ہے، غلو سے کام نہیں لینا، افراط اور تفریط میں مبتلا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ باہمی معاملات ہیں۔ اب ان چیزوں میں ہم قرآن اور سنت سے ہٹ جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے کہ ان چیزوں میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو صلحاء ہیں ان کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ اگر کرے گا اتباع تو ان کے پیچھے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ المرء مع من احب، جن کے ساتھ محبت ہوگی
انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ لیکن اگر ان کی مخالفت کرے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی عبادت میں تو ایک طریقہ تھا، معاملات میں دوسرا طریقہ تھا، عقائد میں ایک طریقہ تھا اور معاشرت میں دوسرا، ظاہر ہے پھر آدھا ایک طرف آدھا دوسری طرف، ایسے نہیں ہوگا۔ کسی ایک طرف پورا پورا اس کو ہونا پڑے گا، اور ظاہر ہے یہ تو پھر مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کس گروہ میں اس کو کھڑا کرے۔ ظاہر ہے جو مخالفت کرے گا تو وہ مخالفین ہی کے گروہ میں اور صف میں اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دے گا۔ اور صرف کھڑا کرنا نہیں ہے، ظاہر ہے رسوائی ہے، ذلت ہے، اور وہ عذاب مہین ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ایسا عذاب جو ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اس قسم کے عذاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو مبتلا کر دوں گا۔ صرف ہمیں یہ باتیں اس وجہ سے یعنی معمولی لگتی ہیں یا اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے کہ ابھی نہ ہم مرے ہیں نہ ہم نے وہ عذاب دیکھا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں چلو ہوگا، بحیثیت مسلمان ہم اس کو مان ہی لیتے ہیں، چاہے دل سے نہ مانے لیکن زبان سے مان رہے ہیں۔ کچھ عقیدہ بھی ہے کہ ہاں بھائی جہنم بھی ہے اور اس میں سزا بھی ہے، باقی کما حقہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے عقیدہ ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے۔ اگر ویسے ہو تو پھر گناہ کب ہو سکتا ہے؟ گناہ تب جو ہے نا انسان اس سے بچے گا جب اس کے اندر خشیت ہوگی، تقوی ہوگی۔ تقوی اور طہارت آ جائے تو بس پھر جو ہے نا کام بن جاتا ہے۔ کل ایک دوست ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ میرے دل میں جو ہے نا اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ عمل تو کر رہا ہے کہ ایسا کوئی جو ہے نا عمل ہونا چاہیے، کوئی ایسا تعویذ ہونا چاہیے، تو میں نے کہا اس کے لیے تعویذ نہیں ہے، خشیت کے لیے تعویذ نہیں ہے کہ تمہیں ڈرایا جائے، تعویذ نہیں ہے۔ آج جنات ہیں، جنات کو تم پر جو ہے نا مسلط کر دیجیے تو ڈر جاؤ گے خود، تو کیا مطلب اس کے لیے خود جو ہے نا کچھ کرنا ہوگا نا، مجاہدہ کرنا ہوگا، گناہوں سے پرہیز کرنی ہوگی، یا یہ جو وعیدیں ہیں ان کو مستحضر کرنا ہوگا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کسی کا دل زیادہ سخت ہو اور وہ مائل نہ ہو رہا ہو، گھائل نہ ہو رہا ہو، نرمی اس کے اندر پیدا نہ ہو رہی ہو، تو فرمایا اس کو موت کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب موت کا مراقبہ لوگ نہیں کر سکتے، کمزور دل والے ہیں، لیکن فرمایا کہ سب تو ایسے نہیں ہے نا، بعض سرکش بھی ہوتے ہیں جن کا دل سخت ہوتا ہے، تو فرمایا ان کے لیے موت کا مراقبہ لازمی اور ضروری ہے کہ موت کا مراقبہ کریں۔ کیے کبھی؟ آپ سے مرنا ہی نہیں تو مراقبہ کیے؟ کیا خیال ہے؟ یہ مرنے والی بات تو بس سرسری سے ہم اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں نا۔ کتنے لوگوں کو دفناتے ہیں، جاتے ہیں، کفناتے ہیں، ان کے غسل میں شرکت کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں نا، سارے کام، لیکن پھر بھی پھر کیا ہوتا ہے؟ بس ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے، معمولی سا اثر بھی نہیں لیتے نا کہ چلو تھوڑا بہت انسان اثر لے لے، کوئی ایک دن کا اثر ہی لے لے، 2 دن کا اثر لے لے، ہفتے کا اثر لے لے، سرے سے اثر نہیں لیتے۔ وہاں پر کھڑے کھڑے بھی غسل اگر دے بھی رہے ہیں تو ساتھ اضافی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ 2-3 دفعہ تو مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ لوگ نہلا بھی رہے ہیں مردے کو اور ساتھ ساتھ فضول قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، حالانکہ اس وقت تو بالکل خاموشی ہونی چاہیے، سکوت ہونا چاہیے، لیکن نہیں، یہ چیز نہیں۔ تو بہرحال خشیت ایسے پیدا نہیں ہوگی۔ خشیت جو خاشع لوگ ہیں ان کی صحبت میں جائے گا تو یہ خشیت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو رونا نہیں آتا، رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کو بھی رونا آ ہی جائے گا۔ کوئی ہنس نہیں رہا، انتہائی سنجیدہ ہے، تو جو ہنسنے والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو بھی ہنسی آ ہی جائے گی۔ اور اگر 24 گھنٹے کا ناراض ہو مولوی مختار کی طرح تو اس کو جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو اور غمزدہ ہو جائے گا۔ کوئی ہنسنے والوں میں اس کو بٹھا دیں تو شاید گھنٹے ڈیڑھ کے بعد یہ بھی ہنس ہی جائے نا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک صحبت میں آپ بیٹھیں اور اس کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہ ہو۔ جس مزاج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ مزاج آپ کا ہو جائے گا۔ عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو زنانہ پن آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ آپ کی باتوں سے پھر اندازہ ہوگا کہ بھئی تو کڑی رنگ ہے، اس کی باتیں تو عورتوں جیسی ہیں۔ اب ہر ایک تو اس کو جو ہے نہیں سمجھے گا نا، جس کو یہ تجربہ ہو چکا ہو، جو باتیں اس نے سنی ہو پہلے سے، اس کو اندازہ ہوگا کہ ہاں بھائی اس کا مزاج کیا ہے، کس قسم کا جو ہے نا اس کا بول ہے، کیا اس کا طریقہ ہے۔
تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور عورتوں کی مشابہت سے تو بالکل دور بھاگنا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں پر، ایسے مردوں پر لعنت وارد ہوئی ہے نا، کہ جو عورتوں کی وضع اور قطع اختیار کریں۔ اب وضع قطع یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ان کی داڑھی نہیں ہے تو میں بھی داڑھی نہیں رکھوں گا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ ان کی وضع قطع اختیار نہ کرے، ان جیسی گفتگو نہ کرے۔ اب عورتوں کے اندر کیا چیز زیادہ ہوتی ہے؟ ان کے اندر ظاہر ہے سجاوٹ ہے، بناوٹ ہے، تزیین ہے، یہ ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، زینت ہے، اس چیز کے بڑے خوگار ہوتے ہیں۔ باقی ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مکر و فریب ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بھی مکر و فریب آ جائے گا نا، وہ مکاری کی باتیں آپ بھی کریں گے۔ اور پھر یہ کہ ایک جھوٹ، یہ ان عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا جھوٹ بولیں گے نا کہ آپ کو جو ہے نا 100% یقین کرنا پڑے گا کہ بالکل سچی ہے یہ، لیکن بعد میں جب تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بھئی تو سب سراسر جھوٹ ہی جھوٹ تھا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس صحبت میں بیٹھیں گے جو مزاج ان کا ہوگا وہ مزاج آپ کا بن جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ متاثر نہ ہو، اثر تو آپ نے ضرور لینا ہے۔ تو جب ہم نے متاثر ہونا، یہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں، تو پھر اچھی صحبت میں جانا چاہیے تاکہ اچھا اثر قبول کر لیں، اچھا اثر قبول کر لیں۔ اب جو ہے نا آپ کوئی وپاری ہو، تاجر ہو، بھینسوں کا جو ہے نا لین دین والا آدمی ہو، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو آپ کی بھی جو ہے نا مزاج وہی بن جائے گا، آپ پھر دن رات وہی تذکرہ کریں گے، پیڑن بکری یاد کر دے رہے سو۔ پھر جہاں بھی جائیں گے نا تو آپ کو جو ہے نا سامنے یہی چیزیں ہوں گی کہ منج آئی تھے، داند آئی تھے، فلانا آئی تھے۔ کیوں؟ مشغلہ وہی ہے نا، تو وہ مشغلہ بن جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اور مزید تشریح جو ہے نا فیض آپ کو سنائے گا گاڑی میں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی صحبت سے فیصل دور رہ رہا ہے کہ وہ مجھے چھٹی ملنی چاہیے۔ چھٹی تو مل جائے گی لیکن پھر جو ہے نا یہ تو 1 مہینہ بھی گزر جائے گا نا، زندگی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ادھر جو ہے نا تم کہو گے یار یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کی ہوں گی رستے پر، کیا کہہ رہے ہوں گے، تو پھر دل وہاں جو ہے نا ادھر اٹکا ہوا ہوگا اور جسم آپ کا ادھر پڑا ہوگا، تو مزہ ہی نہیں آئے گا، لطف پھر جو ہے نا آپ کا وہ کرکرا ہو جائے گا، پھیکا بن جائے گا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں جی کہ اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے نا کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کو ہم چھوڑ دیں، غیروں کے رستوں کو چھوڑ دیں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو غیروں کا راستہ کون سا ہے؟ جو متبع سنت نہیں ہے، جو سنت کی پیروی نہیں کر رہے، جو سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ہے، یعنی اس میں ناقص مومن بھی شامل ہیں، اس میں نافرمان مومن بھی شامل ہے، فاسق اور فاجر بھی شامل ہے، اور براہ راست کافر اور مشرک، دہریہ، یہودی اور نصرانی، ہندو، سکھ، سب اس میں شامل ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن مسلمانوں میں بھی تو ایسا گروہ ہے نا کہ جو ان کی اتباع کر رہا ہے مومن مسلمان، لیکن ساری جو ہے نا حرکات کرتوت اس کے کون سے ہیں؟ کفار والے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ ان کے راستوں کو چھوڑ دیں۔ ممکن ہے بعض لوگ جو ہے نا عزیز بن جائیں، آپ کے دوست بن جائیں، آپ کے خیرخواہ ہوں گے ظاہراً، لیکن اصل میں خیرخواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو تعلق ہے غیر مسلموں کے ساتھ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو وہ پسند کرتا ہے، تو آپ کو اس چیز پر لگا دے گا۔ میں نے تو کل عرض کر دیا تھا نا کہ اگر ہم اپنے مسلمان گھرانوں میں ایسے گھرانے میں جائیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، یا خاندان میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا مزاج سب کے ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، رہن سہن سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے، ماحول سے بھی فرق پڑتا ہے، اور جس جگہ انسان رہتا ہے وہاں کے لوگوں کا بھی اثر انسان پر پڑتا ہے، نفس سے جو ہے نا جگہ کا بھی اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں حضرت اصلاح نفس میں لکھا ہوا ہے نا اصلاح کے لیے کہ اگر ایک انسان دیہات میں رہتا ہے اس کا مزاج الگ ہوتا ہے، شہر میں رہتا ہے اس کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کوہستان یعنی جو پہاڑ ہیں، کوہستان سے مراد پہاڑ ہیں، پھر وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کوہستانی کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ کوہستان کا مطلب پہاڑ ہے نا۔ اب جو پہاڑوں کے درمیان رہتا ہو تو اس کی طبیعت، اس کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ جو ریتلی زمین میں رہتا ہو نیچے، جہاں پر صحرا وغیرہ ہو، دشت ہو، اس کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ جو ایسی جگہ رہتا ہو جہاں پر جو ہے نا یعنی
سبزی زیادہ ہو، سبزہ زیادہ ہو، درخت وغیرہ زیادہ ہوں، پانی زیادہ ہو، ان لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ اب ہے تو انسان ہی ہے نا، تو گویا انسان ماحول سے بھی، فقط ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ شہروں کے لوگوں کو عمومی طور پر دیکھیں، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، ملاحت ہوتی ہے، مزاج میں شکستگی ہوتی ہے، گزارا گویا کرتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے نا پہاڑوں کے لوگ وہ گزارے والے نہیں ہوتے، ان کے اندر خشونت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، کرختگی ہوتی ہے، پھر اصلاح کے ساتھ اس پہ جو ہے نا فرق پڑ جاتا ہے نا۔ اب انسان ایک ہی ہے، اس کو آپ پہاڑوں میں چھوڑ دیں پہاڑی بن جائے گا، اس کو شہر میں لے آئیں تو شہری بن جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے ہمارے لوگ گاؤں میں ہوتے ہیں، جب شہر کی طرف آتے ہیں اس کا مزاج سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار یہ تو فلانا، یہ اکثر ہم ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں نا، خصوصاً ہمارے گاؤں والے یا بٹگرام یا ادھر کے لوگ، وہ ادھر آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ تسی کہتے ہیں نا، مطلب آپ کی زبان کی طرف اس کو منسوب کر دیا نا۔ لیکن جو لوگ وہاں سے آ گئے، مثلا میں آ گیا، یہ یونس آ گیا، اور جو لوگ وہاں سے نیچے اتر گئے تو وہ کہتے ہیں بھی تسی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا مزاج بھی ان جیسا بن گیا، ہماری شخصیت میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا، انسان تو ہم وہی ہیں جو پہلے دن ازل سے تھے ویسے ہی ہے۔ لیکن نہیں، وہ کہیں گے بھائی کیا مطلب کہ یہ شہری بن گئے۔ اب شہری کیوں کہا اس نے؟ کیا کوئی چیز الگ ہو گئی ہم سے، یا کوئی زیادہ کوئی چیز ہمارے ساتھ چمٹ گئی ہے؟ نہیں، ظاہری نہیں، ہمارے اس مزاج میں، خوبو میں، طرز معاشرت میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں فرق آ گیا ہے۔ اس فرق کو وہ دیکھتے کہ یہ فرق کس قسم کا، اگر شہر کے ساتھ ہے تو ہمیں شہری کہہ دیا، اور اگر گاؤں والوں کے ساتھ ملتا تو بعض وقت ہم کہتے ہیں یار تڑیاں گلم بالکل چھڑ گلن، بالکل تو جنگلی لگ دے ہوں، رہنے تو شہر بچے گلاں تڑیاں در۔ یہ کیوں؟ کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں، جو باتیں ان کی ہیں، اب اس کو جو ہے نا مطابقت کرتے، اس کی تقابل کیا جاتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ان پڑھ اور جو ہے نا پڑھے لکھے کو بعض اوقات جو ہے نا تقابل کرتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی کوئی ایسی بات کر لے تو ہم کہتے ہیں تو بالکل ان پڑھ ہوں، تھوڑا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ کیا مطلب کہ یہ باتیں، یہ طریقہ ان پڑھ آدمی کا ہے، جاہل آدمی کا ہے، نہیں پوری ہوئی نہیں ادھر۔ یہ براد موڑے نہ بے نہیں تو بابری چولی بے رہے قبل پائے جانے۔ 10 بجے بس کرا لیے، 10 بجے میں ہے نیندر تھی بانے نہ ہون، پھر آخر تھا میں نا یہ بانا نہ ہوئے سارے گاہوں سے ہو یہ سارے چور دے ہوئے یہ کرتے بابا پتہ نہیں کتنے ٹائم ہوتے تھے، اس سال کم نہ ہو سی سنگیو ستی دیو تو مک بھی نال سوال چھوڑ سو ہاں نا، کوئی سویا ہوا نہ ہو جو ہے نا، سویا ہوا ہو، سب سوئے ہوئے ہیں، سویا ہوا نہ ہو تو آخر اس کو بھی نیند آ ہی جاتی ہے کہ سارے جنے خاموش پہ دینا تم ہی تلو جلے، نیند آوے یا نہ آوے آتن بار بسرا پا چھوڑ کے بتے آئی جلے۔ اور اگر آپ کو بہت نیند آ رہی ہو، سب جاگ رہے ہوں، الگ ہو لو لگے ہوئے تو آپ کی نیند بھی بھاگ جائے گی نا۔ تو دیکھیں انسان کا ہر حرکت اور سکون یہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، ماحول کے مطابق انسان ڈھل جاتا ہے۔ ہاں کامل آدمی وہ ہے کہ جو موسم کے جو ہے نا اعتبار سے یا موسمی نہ ہو، اس کا اپنا ایک رنگ ہو، اپنا ایک ڈھنگ ہو، اور یہ چیز ان جو ہے نا صلحاء کو حاصل ہوتی ہے، علماء ربانین کو حاصل ہوتی ہے۔ جس میدان میں جائیں، جس محفل میں جائیں، جہاں بھی جائیں، اپنا ایک رنگ ہوتا ہے ان کا، کوئی اس کو متاثر نہیں کر سکتا، اور ہم تو متاثر ہونے والے لوگ ہیں نا۔ یعنی اثر تو قبول کرتے ہیں ہر انسان، لیکن جب اصلاح ہو جاتی ہے پھر اس کا رنگ دوسروں پر چڑھتا ہے نا۔ چاہیے یہ کہ دیکھیں جہاں بہت سے آدمی ہوں تو اس ایک آدمی کو رنگ دینا، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں؟ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، ان جو ہے نا نشیب و فراز سے گزر چکا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو 50 100 1000 کوئی بھی متاثر نہیں کر سکتا۔ اب انسان وہ بھی ہے اور ہم بھی ہیں، ہم 1000 کے ہم تو 2 آدمیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ایک آدمی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ ہزاروں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، ان سب کو متاثر کر رہا ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ متبوع کا اثر ہوتا ہے تابع پر، حاکم کا اثر ہوتا ہے محکوم پر۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ محکوم اور حاکم پر اثر ڈال دے، بہت مشکل ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جیسے ملک کا حکمران ہے تو اب اس کا اثر رعایا پر پڑتا ہے نا، ایسے نہیں ہو کہ رعایا کا اثر حاکم پر پڑ جائے، ایسے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں کوئی آئندہ اتفاق ہو جائے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، کیا خیال ہے مولوی مختار؟ ایسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ رعایا کا اثر جو ہے نا حاکم پر پڑ جائے،
ایسے نہیں، وہ پہلے سے اس کے اندر صالحیت ہوتی ہے تو وہی چیز پھر سب کو جو ہے نا نمایاں ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اگر فسق ہو تو وہ فسق لوگوں کے اندر جو ہے نا برپا ہو جاتا ہے۔ حاکم کا اثر محکوم پر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ حاکم تو ایک ہی ہے نا، صدر ایک ہے، وزیر اعظم ایک ہے، وزیر اعلیٰ ایک ہے، لیکن اس کا اثر پورے ملک پر پڑ رہا ہے، پورے ملک پر عمومی پڑ رہا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھتا ہے، یہ نہیں کہ سب جو ہے نا متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن عمومی فضا ایسی بن جاتی ہے۔ اگر آپ گالم گلوچ کے عادی ہوں گے، نہیں عادی مثلا، اور گالی گلوچ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی زبان بھی ویسی ہو جائے گی نا، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ پھر آپ کو لوگ آپ کو کہیں گے بھائی یہ تو ایسا نہیں تھا، اب اس کو کیا پتہ کہ اس سے کون سی صحبت اختیار کی ہے۔ جو دن رات بک بک کرتے ہیں، جو ہے نا احتیاط نہیں کرتے، فواہشات میں زندگی گزرتی ہے، ان کے ساتھ صرف بیٹھنے کا اثر ہو گیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو بھی یہ گال کٹ دکار یہ سکھ کول لکھ، نہیں، ایسا نہیں ہے، خود بخود وہ مزاج بن جاتا ہے۔ آپ میں پتہ نہیں ڈرائیور ہیں یا نہیں ہے، ٹیکسی ڈرائیور اچھا والا آدمی ہوگا، لیکن جب میدان میں باہر نکلتا ہے نا کوئی سال کے بعد، تو پھر اس کی مزاج بھی وہی ٹیکسیوں والا بن جاتا ہے، اس کا مزاج بھی وہی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہے نا، یہ گزارا کر دے فی الحال، ڈرائیور ہے نا، اب ظاہر ہے یہ نیا نیا گیا ہوگا تو اس کو ڈرائیوروں کی باتیں بھی عجیب لگتی ہوگی، بھائی یہ کیا ہاتھ لگے تھے، ان کی زبان کو دیکھو، ان کے انداز کو دیکھو۔ اب یہ تو لازماً اس پر اثر ہوا ہوگا نا، کیوں اس ماحول سے گیا ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ ماحول میں رہتے ہوئے یہ اس سے متاثر نہ ہو تو یہ کمال ہوگا نا، لیکن عام طور سے آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز آ جاتی ہے، اور اگر نہیں تو حیرت تو آ ہی جاتی ہے نا، تم اور لالچ یہ ڈرائیوروں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آپ کی کوئی ڈرائیور ہے تو خیر ہے، ناراض نہ ہو، یہ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سے پیسے بھی لیں گے، کرایہ بھی پورا رہیں گے، سان بھی 400 اندر میں 1000 روپے چھوڑے بھی ہے، لیکن اگر کھانے میں اس کو ساتھ شامل نہ کی تو بس پھر روٹ جائے گا۔ وہ کھانے کو آپ کے ساتھ کھانا اپنا حق سمجھتا ہے، یہ حق تو نہیں ہے، حق نہیں ہے، لیکن وہ اتنا یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، چاہے آپ اس کو کرایہ زیادہ دیں کم دیں، لیکن کھانا نہ دینا بس پھر تو بات ہی ختم نہ جی نا۔ ہمارے میں پہلے بھی آپ سے عرض کر سکوں، ہمارے ایک رشتے دار ہیں وہاں گاؤں کے، شاید ندیم کے مزاج کا ہوگا، تو وہ اس کو جو ہے نا لے کر چلا گیا، تو اس کی گاڑی بک کر دی، گاؤں سے گاڑی اس نے بک کی، اس کی یہ دکان ہے، اس کی کیا کہتے ہیں جی، چولہے وغیرہ اور ان چیزوں کی دکان ہے اس کی۔ اب اس کو وہ لے گیا پنڈی یا پتہ نہیں کہاں لے کر گیا، یا مانسہرہ میں بھول رہا ہوں، پرانی بات ہے نا۔ اچھا ادھر یا ادھر لے کر چلا گیا، سارا دن انہوں نے جو ہے نا سودا سلب یہ وہ، اس نے کہا بھائی تم باہر کھڑے ہو جاؤ، میں اندر مارکیٹ میں پھروں گا، اپنے لیے جو ہے نا سامان لوں گا پھر بعد میں۔ اب یہ سب کچھ کر لیے تو اس نے کھانے کے وقت پہ اس کو یہ کہا تھا کہ بھائی کھانا اپنے طور پر کھا لینا، کھانا تم باہر کھا لینا۔ بہرحال اتفاق ایسے ہو کہ کھانا وہ باہر نہ کھا سکے۔ جب یہ فارغ ہوا، اس نے کھانا کھانا تھا تو وہ بھی آ گیا، جب کھانا کھا لیا اس وقت وہ خاموش رہا۔ یہ کہنے کا مقصد ہے کھانا تو کھا لیے دونوں نے اکٹھے کھایا، پھر وہاں سے سفر شروع ہو کے واپس آ گیا۔ جب اس کو پیسے دینے لگا نا تو اس میں 200 یا 300 روپے اس نے کم دیے اس کو، مثلا ایسے سمجھے کہ 3000 تھے تو 2700 دے دیے، 2800 دے دیے۔ اس نے کہا 200 کاٹے، 200 تو کم ہے۔ اس نے کہا کھانا جو کھائے، کھانا تو تیرے ساتھ جو ہے نا میں نے چکاتا نہیں کیا تھا۔ اس سے کہا نہیں یہ تو ہمارا حق ہے۔ اسے کس نے حق دیا ہے تمہیں؟ اس کو حق نہیں، کتے خوری آتے ہیں اس کو۔ تو یہ اس لیے کہتا ہوں اب یہ چیزیں ہیں نا، اب جب آپ ڈرائیور بنیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ کیوں؟ ماحول ایسا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ میں تو اکثر یہ اسکول اساتذہ کی مثال دیتا ہوں نا، اگر پرائمری کا استاد ہو تو اس کے اندر بچہ پن آپ دیکھیں گے، یہ بیٹھا ہوا ہے، بچگانہ حرکتیں ہوتی ہیں ان کی۔ کیوں؟ بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے نا، دن رات، رات کا اس لیے کہ رات کو تو سونا ہے تو دن سارا انہی کے ساتھ گزرتا ہے نا۔ اب ذرا تھوڑا سا لیول اونچا ہو گیا، اوپر آ گیا، مڈل میں آ گیا، وہاں جو بچے ہیں تو مزاج ویسے ہوگا۔ جب ہائی میں چلے جائیں پھر اوپر ایسے جو ہے نا پوسٹ گریجویٹ وہاں تک FA والے بچے، ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، استاد کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے۔ پھر جو MA والے ہوتے ہیں، ماسٹر کر رہا ہے، تو اس بچے کے اندر بھی کچھ جو ہے نا انسانیت ہوتی ہے، کچھ اس کے اندر متانت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، تو اساتذہ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ استاد کا اثر پڑ رہا ہے، لیکن نچلے لیول پر جو ہے نا استاد متاثر ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟
عام ماحول کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور جب پی ایچ ڈی ہوتی ہے تو اس میں استاد اور شاگرد ایک جیسے نظر آتے ہیں پھر. تو یہ ساری چیزوں کا تعلق ماحول کے ساتھ ہے. ماحول، بازار میں چلے جائیں آپ کے اندر بازاری پن آ جائے گا. زلمے کے ساتھ بیٹھے نا تو آپ کے اندر پھر بازاری باتیں آ جائیں گی. کیوں؟ بازار میں ہے نا، مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے نا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، معاملے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے مطابق پھر بعض اوقات بولنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے. اب وہ باتیں جو ہمیں عجیب لگتی ہیں نا، شروع میں تو سب کو عجیب لگتی ہیں. جس ماحول میں جائے گا وہاں کی ہر چیز اس کو عجیب لگے گی، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کے مزاج کا حصہ بن جائے گا. پھر وہ چیزیں اس کو اجنبی نہیں لگیں گی، بلکہ دوسرے ماحول کی چیزیں اجنبی محسوس ہوں گی. کیوں؟ اس ماحول میں گیا نہیں ہے، اس ماحول میں نہیں گیا. آپ میں سے اگر کوئی دکاندار نہیں ہے نا، یا مثلا ٹھیلے والا نہیں ہے، ریڑھی لگانے والا نہیں ہے، اس کو آپ ریڑھی حوالے کر دیں، اس کو کوئی آواز لگاؤ، تو وہ جو ہے نا 10 دن سوچے کہ بھئی آواز بھی لانی ہے. اور نوید سے پوچھیں آواز بھی لگانی ہے؟ ریڑھی تو میں چلا لوں گا لیکن ساتھ آواز لگانی ہے کہ لے لو بھائی کیلے لے لو، فلانی چیز لے لو. اب یہ ایک فکر ہی ہے نا، لیکن بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو بول رہے ہیں، جو عادی ہیں، تو آپ حیران ہو یار یہ کیسے کہہ رہا ہے. تو یہ ساری چیز کا تعلق ماحول کے ساتھ ہے. سمجھیے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اچھے ماحول کو اپنائیں، نیکوکاروں کے ماحول کو اپنائیں، تو پھر نولی ما تولی جگہ پر لگے گا، پھر جو ہے نا کام ہو جائے گا. اور اگر نہیں ان کے علاوہ کسی اور راستے پر چل پڑے تو پھر معاملہ خراب ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ جو علماء ربانین ہیں، صلحاء ہیں، ان کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر مت چلیں، فساق اور فجار کی صحبت سے دور رہیں. اب دیکھیں ہمارے ملک میں عام مزاج کیا ہے؟ قطع نظر ہم جو ہے نا براہ راست سیاست میں حصہ نہیں لیتے. کیا کہا میں نے؟ براہ راست ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے. لیکن آپ دیکھیں نا مزاج لوگوں کا کیا بن گیا ہے. آپ میں سے بہت سے جو ہے نا ہم نوا بھی ہیں، بلکہ اکثر ہی ہوں گے، اکثر ہوں گے میرے خیال ہے، وہ ان کے ہم نوا ہوں گے. اچھے اچھے لوگ صلحاء، وہ بھی ہم نوا ہیں. کسی جگہ بھی بیٹھ جائیں نا، آج کل تو مشغلے یہی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے بھائی جنا تو سیدھا سا جنا لگتا ہے، بزرگ لگتے اس سے گلا دیکھو، ورنہ جو ہے نا اس سے پوچھ لیں مشتاق سے، تو پتہ نہیں کوئی خاص بات کر رہا تھا. ہاں میں نے کہا آج کل مزاج دیکھیں نا لوگوں کا کیا مزاج ہے، جوانوں کا کیا ہے، عورتوں کا کیسے ہے. یہ کس کا؟ یہ اس حاکم کا اثر ہوتا ہے. ورنہ اس نے آ کر ہمیں پڑھایا تو نہیں کہ ہر ہر گھر میں آئے کہ ایسے ایسے کرنا چاہے، میری یہ عادتیں، میرا یہ طریقہ ہے. نہیں، اس کی ایک عادت ہے، وہ رائج ہو گئی، چل رہی ہے، ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، لمحال متاثر ہوتے ہیں. گالی نکالنا جو ہے نا کام فیشن بن گیا ہے. گالی نکالنا فیشن بن گیا ہے. کیوں بنا ہے؟ پہلے کیوں نہیں تھا؟ ظاہر ہے جیسا آدمی ہوگا، جیسا بڑا ہوگا ویسے ہی چھوٹے ہوں گے، اس کا اثر تو ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو کیا فرمائے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کہنا مقصد ہے اس سے جو اپنے آپ کو بچائیں، غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رہیں اس مشابہت سے، ورنہ پھر جو ہے نا انجام بہت برا ہوگا. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم بظاہر مسلمان ہیں، کام بھی تقریباً مسلمانوں کے کر رہے ہیں، لیکن جن باتوں کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے وہی غیر مسلموں کا طریقہ ہے. وہی وہ چاہتے بھی ہیں کہ بھائی ایسی بات ان کے اندر رائج کرو، ایسا کوئی بیج کے اندر بہو، ایسی ان چیزیں سازی کرو کہ ان باتوں کو کچھ سمجھ ہی نہ. اب دیکھیں لباس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، خیر ہے کچھ نہیں ہے جی. داڑھی کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، خیر ہے جی. کھانے پینے کے سنت انداز اگر نہ بھی ہم کہتے ہیں خیر ہے کچھ نہیں، انسان کافر تو نہیں ہوتا. اس سے کافر ہوتا ہے جی کہ اگر میں نے مثلا چمچ سے کھا لیا میں کافر ہو گیا ہوں، اگر میں نے کھڑے ہو کر کھا لیا کافر ہو گیا ہوں، اگر میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا کافر ہو گیا ہوں، اگر میں نے بائیں ہاتھ سے کھا لیا کافر ہو گئے. تو ظاہر ہے یہ باتیں تو کافر تو نہیں ہوتا انسان نا. ماشاء اللہ، یا اللہ، اٹھ کے کھا جڑا سیاسی کو میں آخر اس کے کھڑ لیا جو اس سے منڈے نہ کھل رہا تھا وہ چھتک پکے کی پکڑ کے نہ یہ حال ہے.
ادھر پیش ہوتے تھے ادھر پتر ہوتے تھے. تو کیا عرض کر رہا ہوں جی، یہ باتیں ان کو آپ لوگ بھی برا سمجھتے ہیں نا کہ بھائی یہ نہ کہو جی ایسے، یار جی کھویا تھا نال میں کھادا کوئی کافر ہو گیا؟ نہ جی کافر نہ، پکا مومن ہے تو کھانا رہے، کھاندہ رہے. کھل کے کھتریاں نالو کھاؤ کافر ہو گیا؟ نہ جی بالکل، کھل کے کھاؤ، بلکہ ٹونڈے ہو کے کھاؤ، کھوتے نالو تے کوڑے نالو تے جانوراں نالو، ہاں اس نے کھاؤ، اس میں جو کوئی آ رہی نہیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ ہے، تو معمولی بات ہے نا. لیکن آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ اسی پر جو ہے نا ہمارا فیصلہ ہونا ہے، نتیجہ اسی پر نکلنا ہے. کل دیکھیں 9 باتیں عرض کر دی تھی نا کہ کیا مفاسد کیا نتیجے ہیں. اگر اس پر آپ غور کریں گے، یہ تو نہیں تھا نا بدبخت نہیں تھے کل نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ واقعی بھائی ایک آدمی دوسروں کی نقالی کر رہا ہے، اس کے اندر غیرت ہی نہیں ہے. غیرت کے منافی بات ہے. غیرت بھی کوئی چیز ہے نا. ہم کہتے ہیں میں غیرتی ہوں، غیرت کرتا ہوں جی، بس عزیز ولی دا پختو دا ہم پشتو میں کہتے ہیں، نہ جی نہ. اب اس پر ہم غیرت کرتے ہیں اور اس پر نہیں کرتے، تو یہ بھی غیرت ہے نا. دین پر غیرت کرو نا. آپ مجھے یہ بتائیں آج تک کسی کافر نے غیر مسلم نے ہماری وضاقت اختیار کی ہے؟ نہیں کی. اور اگر بالفرض ہم کہتے ہیں کہ اس نے کی ہے، مثلا وہ لباس ہماری طرح اس نے فرض کرو پہن لیا، وہ یا تو شوقیہ پہنے گا، ویسے اس کو پسند آ گیا پہن لیا اس نے، ٹھیک ہے جی، یا گرمی سردی سے بچنے کے لیے اس نے کر لیا ہوگا، یا یہ کہ اس نے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا لباس اختیار کر لیا. ہم کہیں گے وہ بڑا مومن آ گئے جی، بزرگ صاحب آ گئے جی. اب کتنی ہماری مساجد ہیں، اس میں دیکھیں نا کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ غیر مسلم میں ہمارا امام بنا ہوا تھا. کس وجہ سے؟ ہماری وضاقت اختیار کی تھی، ہم اس کے دھوکے میں آ گئے. لیکن عام طور سے وہ ہماری وضاقت اختیار نہیں کرتے، اور ہم جو ہے نا دن رات ان کی وضاقت اختیار کیے ہوئے. کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ عمومی طور پر غیر مسلموں نے آج تک ہمارے جیسا لباس نہیں پہنا. دیکھا ہے کسی کو آپ نے؟ آپ جو ہے نا یہ موبائل بھی دیکھتے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، نیٹ بھی ہے اور ڈش انٹینا بھی ہے، سب کچھ ہے. پتہ نہیں ڈش ہے یا نہیں، وہ بڑی چھاوڑی تھی، ختم ہو گیا وہ کام. مولوی مختار کو پتہ ہوگا، ذرا ان چیزوں پر جو ہے نا تحقیق کرتا ہے نا. کیا کہوں اب جی، کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں. اب دیکھیں ان کفار کو، آپ دیکھیں نا کسی کو اپنے لباس میں دیکھے سے جو ہے نا شلوار قمیص میں؟ سچ سچ بتائیں، دیکھا ہے کوئی؟ لاکھوں کروڑوں میں ایک آپ کو نظر آئے؟ مجھے نظر نہیں آیا آج تک. گیم تو آپ سب لوگ دیکھتے ہیں نا، جو زیادہ شوقین ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، جو بھی ہے، کسی ایک کو دیکھا ہے؟ وہ ان کا لباس تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو ننگے، وہی ان کا لباس ہے، ننگا پن ان کا لباس ہے. آدھا لباس پہننا ان کا پورا لباس ہے. میں اپنے لباس کی بات کر رہا ہوں، یہ اسلامی لباس، چاہے وہ کالر ہیں، بغیر کالر کے، بین ہے، جو بھی ہے، شلوار اور قمیص میں آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اور ہمارے کتنے مسلمان ہیں ان کے لباس میں ہم نے دیکھا ہے، اور انہی کا لباس ہم پر لاگو کر دیا گیا ہے ہمارے اداروں میں، عصری اداروں میں، اسکول کالجز میں. چلو ایک معنی میں مجبوری ہے نا، اب کیا کرے گا، تعلیم نہیں حاصل کرنی تو الگ بات ہے، حاصل کر رہا ہے لیکن اسلامی طرز نہیں ہے تو مجبوری ہے نا. لیکن عام لوگوں کو دیکھیں نا، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ شادی بیاہ میں جو ہے نا ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر 3 پیس سوٹ دیکھنا پڑتا ہے. 3 پیس سوٹ، 3 پیس سوٹ یہ عورتوں کا جو ہے نا فن ہے نا. ان کے لیے 3 چیزیں چاہیے نا، قمیض بھی چاہیے، شلوار بھی چاہیے، چادر بھی چاہیے. تو وہ کام ہم نے پکڑ لیا ہے. جھاگ دیں کیا ہے؟ 3 پیس سوٹ یہ عورت کا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے نا، شلوار بھی ضروری ہے کہ نا، بغیر شلوار ہے پھر سی، قمیض بھی ضروری ہے، 2 ہو گئی، اور اوپر چادر بھی ضروری ہے نا، دوپٹہ ہے، چادر ہے، اوڑھنی جو بھی ہے. ہمارے لیے تو 2 ہی ہے نا، قمیض اور شلوار ہو بس. 3 پیس سوٹ عورت کا ہے، وہ ہم نے اپنا لیا ہے کہ مک بھی 3 پیس سوٹ لوا لو جی. تریمتی دلا چھوڑا جو ایک نیا جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، نئی بات سامنے آ جائے گی، نیا لباس سامنے آ جائے گا. ہاں جی آج شادی میں جانا ہے، اور اظہر نے جو ہے نا 3 پیس سوٹ پہنا، لیکن کرایا لیدا کہ جی 3 پیس سوٹ کا کہا تھا، آج میں جو ہے نا پہن کر آیا ہوں. کوئی اس کو اندر گھسنے نہیں دے گا.
تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لباس میں بھی ان کی مشابہت نہیں ہے. دیکھیں اب میں بھول گیا ہوں التشبہ فی الاسلام میں یہ ہے، لیکن وہ کتاب میں نے کسی کو دی ہوئی ہے کہ جو غیر مسلم ہے ان کی کسی لحاظ سے بھی مشابہت نہیں ہے. کوئی خاص تہوار ہوتا ہے یہود یا نصارہ کا، میں بول رہا ہوں، تو فرمائے اس دن اس کا مفہوم یہ کہ بطخ ہے نا، بطخ حلال چیز ہے، فرمائے اس دن اس کو بھی ذبح مت کرو. یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. ان کا شاید طریقہ ہوگا، وہ مفہوم میں بھول گیا ہوں، کتاب سفیر کے پاس ہے، اس پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بطخ کو بھی ذبح مت کرو اس دن. اب بطخ تو حلال چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، لیکن نہیں، فرمائے مت کرو. کس وجہ سے؟ کہ سرے سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے ان کی مشابہت معمولی درجے کی بھی وہ جو ہے نا قبول نہیں تھی، معمولی درجے کی بھی نہیں قبول. اب کھانا کیا ہے؟ کھانا تو ہم سب کھاتے ہیں نا، حلال چیزیں سب کھا رہے ہیں. جو ہے نا حرام ہے وہ تو وہ کھاتے ہیں نا، لیکن حلال بھی تو وہ کھاتے ہیں نا. گوشت وہ کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. مرغ وہ کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. سبزیاں وہ کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. لیکن اس میں بھی فرمایا کہ بھئی طرز جو ہے نا سنت کا ہونا چاہیے. کھانے میں بھی، زبان کے سیکھنے میں بھی، بات پہلے میں کر چکا ہوں، بھول جاتے ہیں آپ لوگ. زبان سیکھنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا، زبان سیکھنا جرم نہیں ہے بلکہ کمال ہے. کسی کو ایک سے زیادہ زبانیں آتی ہوں. شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو 15 یا 17 زبانیں آتی تھی، 15 یا 17. عربی اور جو ہے نا فارسی ہو گئی، اپنی جو ہے نا مادری زبان ہو گئی، ساتھ انگریزی ہو گئی، نہ معلوم اور کتنی زبانیں ان کو آتی ہوں گی، 17 زبانیں. لیکن فرمایا اگر کوئی زبان اس وجہ سے سیکھ رہا ہے، انگریزی اس وجہ سے سیکھ رہا ہے کہ میں بھی انگریزوں کی طرح ہو جاؤں، تو واقعی یہ انگریز ہے. فرمایا اس کے لیے زبان کا سیکھنا حرام ہے. حالانکہ آپ کہیں گے زبان ہے، زبان نال کیوں دے؟ زبان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن زبان جو آپ اختیار کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ محبت ہے نا تبھی. مثلا آپ ان سے کسی کو پشتو نہیں ہے، جیسے حاجی صاحب ہیں، ان کا تجربہ ہو چکا ہے. اب فرض کریں پشتو سے ان کو نفرت ہے، عام مثال کہہ رہا ہوں، اور ان کو پتہ ہو کہ ہمارے استاد ہیں، شیخ ہیں، یا اور ایسے صلحاء ہیں، ان کی زبان پشتو ہے اور ان کو وہ پسند ہے، تو ان کی خواہش ہوگی کہ میں بھی پشتو سیکھ لوں. تو یہ ایک اچھا جذبہ ہے نا، یہ اچھا جذبہ ہے. ظاہر ہے ہمارے لیے اس لحاظ سے اچھا ہے نا. لیکن اگر ایک شخص اسی لحاظ سے جو ہے نا غیر مسلموں کی زبان کو سیکھ رہا ہے کہ وہ ان کی زبان بہت پیاری ہے، جی بڑے پیارے لوگ ہیں، تو ظاہر یہ زبان سیکھنا بھی اس کے لیے حرام ہے. ہاں اس لیے سیکھ رہا ہے کہ ان کے جو ہے نا علوم کا مطالعہ کر کے ان کا مقابلہ کریں گے، اسلام کا دفاع کریں گے. اس وجہ سے میں جو ہے نا ہندوؤں کی زبان کو سیکھ رہا ہوں، ہندی کو سیکھ رہا ہوں، انگریزی کو سیکھ رہا ہوں، اور جو زبانیں ان کو سیکھ رہا ہوں. یہ مقصد اگر ہو، اسلام کا دفاع مقصد ہو، تو جائز ہے. لیکن اگر ان کی طرح بننا چاہے تو پھر ظاہر پھر ناجائز ہے نا. اب دیکھیں عام صنعت جو ہے ہماری اسلحہ وغیرہ، اس کے جو ہے نا بنانے پر، اختیار کرنے پر کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی. لیکن اس میں بھی فرمایا اگر وہ اس نیت سے کرے کہ ان کی جو ہے نا یہ چیز بہت پیاری ہے، وہ لوگ بہت اچھے، تو فرمایا اس نیت سے ان کا اسلحہ وغیرہ استعمال وہ بھی ناجائز ہے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ کمان کیا چیز ہے؟ بس ایسی ایک چیز ہے نا، اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، تیر رکھ کر جو ہے اس کو پھینکا جاتا ہے، کمان ہے نا. لیکن اس کمان کے متعلق بھی فرمایا بھائی فارسی کمان مت استعمال کرو، عربی کمان استعمال کرو. تو یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں آپ کو معمولی لگتی ہیں، تو یہ معمولی نہیں ہے. ماشاء اللہ، واہ واہ. پڑھا بعد بھی پڑھ کہنا تھا، کیا خیال ہے؟ اشراق نالی، کیا خیال ہے مجھ سے؟ جمع بین الصلاتین کر دیں. تو یہ باتیں میں نے کہا، وہ یہ باتیں میں نے سنائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 32 ادھر نہیں بیان، میں نے کہا وہ بیان کروں گا. پھر چلو یار زندہ صحبت باقی، پھر صحیح نا. اب ادھر سے جو ہے نا اطلاع بھی آ گئی نماز کی، واقعی کرنا یہ ناختہ میں بول ہی گیا. چلیں جی سنت پڑھیں، جس سے نہیں پڑھے پڑھیں سب نے، پھر مصلی پاؤ جی.